سب سے پہلے جو کچھ دن پہلے ہمارے اور افغانستان کی بارڈر پہ جو لڑائی ہوئی، اس بات کی تو ویسے تو پاکستانی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، اور کیونکہ افغانستان ہماری پڑوس ملک ہے، ہم اس سے یہ امید کبھی نہیں کرتے، کیونکہ افغانستان کے ساتھ ہم نے بہت اچھائی کی ہے، ہم نے ان پہ احسان کیا ہے۔ جب سے افغانستان میں لڑائی شروع ہوئی ہے تو افغانستان کے کئی لوگ علاقوں کے حساب سے ہم نے ان کو پناہ دی ہے اور ہم نے ان کو سپورٹ کیا ہے ہر حوالے سے، لیکن اس کے باوجود وہ کسی اور کے کہنے پہ پاکستان پہ انہوں نے جو چڑھائی کی تو یہ بات قابل مذمت ہے اور قابل نفرت ہے۔ اور اب جو کہ قطر میں جو ہماری اور ان کی درمیان جو نشست ہوئی افغانستان کے وفود کے درمیان اور جو معاہدہ ہوا، میں اس معاہدے کو تو ہم اس کی خیر مقدم بھی کرتے ہیں، کیونکہ افغانستان کے ساتھ ہماری ایک لمبی بارڈر پڑی ہے اور ہماری ایک درینہ ہمسایہ ہے، اور ہماری اور ان کی بہت مجبوریاں ہیں آپس میں، اور ہم نہیں چاہتے، کبھی بھی ہم نے افغانستان کے ساتھ اس موڈ میں ہم کبھی نہ رہے نہیں ہے کہ ہم افغانستان کو ایز اے دشمن سمجھ کے اس کو ٹریٹ کیا کریں، لیکن وہ ایک دوسروں کے اشاروں پہ کھیلتے ہوئے یہ تھوڑا سا دکھ کی بات ہے، اور یہ لڑائی ان کو بھی فائدے میں نہیں ہے، اور لڑائی کسی کی بھی فائدے میں نہیں ہے، جنگ کسی کی بھی فائدے میں نہیں ہے۔ پھر افغانستان اس وقت انڈر ڈیولپمنٹ ہے، افغانستان ابھی بن رہا ہے، اور افغانستان کی تو کئی چیزیں اس طرح ہے کہ ان کو ہر حوالے سے جنگ سے اس نے اوائڈ کرنا ہے، اس نے اپنے ملک پہ توجہ دینا ہے، اپنے ملک بنانا ہے، اپنے ہر حوالے سے ملک کو اس کی جو ہے کھنڈرات پڑا ہے، تو جنگ تو کسی کی بھی خیر میں نہیں ہے، خصوصاً افغانستان تو بالکل اس موڈ میں اس کو ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اور معاہدہ جہاں تک معاہدہ ہوا ہے، مجھے امید ہے افغانستان اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو بھی معاہدہ ہوا ہے، اور دوحہ میں وہاں پہ جو درمیانی لوگ ثالث بیٹھے تھے، ان کی موجودگی میں ایز اے گارنٹر کے طور پر امید ہے کہ وہ بھی اس گارنٹی کو آخر تک نبھاتے ہوئے اس پہ پابند کرائیں گے، اور افغانستان نے بھی جو یہاں پہ دوسروں کے سامنے گارنٹر کے سامنے اور قطر اور ترکی کے ثالثی میں جو معاہدہ ہوا، کیونکہ قطر اور ترکی نے ایک بڑی قربانی دی ایز اے مسلم کنٹری، انہوں نے اس بات کا احساس کیا کہ ہمارے دو برادر ملک آپس میں لڑ رہے، تو انہوں نے فوراً ایکشن لیتے ہوئے دونوں کو دعوت دی اور جنگ بندی کی بھی اس سے ریکویسٹ کی۔ جنگ بندی کے بعد فوراً انہوں نے وہاں پہ جو نشست کرائی، تو آخر جس نتیجے پہ یہ لوگ پہنچ گئے، تو مجھے امید ہے کہ افغانستان اس معاہدے کی مکمل پاسداری کریں گے۔ پاکستان تو ایک ذمہ دار ملک ہے، پاکستان نے کبھی جب بھی کسی سے معاہدہ کیا ہے تو کبھی بھی پاکستان نے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی ہے، اور افغانستان سے بھی ایز اے مسلم کنٹری، ایز اے برادر کنٹری، اور اس سے بھی یہی امید ہے کہ ہمارے اور افغانستان کے درمیان کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اس کو دوسروں کے اشارے پہ کھیلنا نہیں چاہیے، ان کو اپنے دوست اور دشمن کا پہچان کرنا چاہیے۔ پاکستان ان کی ایک بہت پرانا درینہ دوست ہے، اور پاکستان نے افغان قوم پہ ایک بڑا احسان کیا ہے، ہر وقت احسان کیا ہے، تو چاہے جس ملک کے ساتھ بھی افغانستان نے لڑائی لڑی ہے تو اس کے پیچھے پاکستان کا ایک بہت اہم کردار رہا ہے، تو اس حوالے سے افغانستان کو ایک ذمہ دار ملک کی طرح ذمہ داری کرتے ہوئے اس معاہدے کی پاسداری کرنی چاہیے، اور مجھے امید بھی ہے کہ وہ اس کی پاسداری کریں گے، کیونکہ وہ افغان اور پٹھان وہ اپنی زبان کے پابند رہتے ہیں، تو اپنی زبان کی پابندی کرنی چاہیے۔ دیکھو، ملک کی پالیسی کے ساتھ ہم کبھی اختلاف نہیں کر سکتے ہیں، ملک کی پالیسی ایک فرد اور ایک پارٹی کی نہیں ہوتی، وہ باقاعدہ ایک ایز اے اسٹیٹ پالیسی بناتے ہیں، تو جو بھی پالیسی ہے ظاہر سی بات ہے ملک کی پالیسی کی حمایت کرتے ہیں، اس کی مخالفت تم کبھی کر بھی نہیں سکتے۔ بہت شکریہ۔